لیکن بعد میں آنے والے نسلیں اور اپنی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہماری مدارس ہمارے قوم کو دیے جائیں گے اور کسی کی مجال نہیں ہوگی اپنے مدارس کو چھوڑ سکیں. لیکن ہمارے سامنے ہمارا پاکستانوں کا بہت جب چلا کر اس پر نہ جانے کتنی فیکٹریاں اور نہ جانے کیا کھولے جائیں گے, ہم اپنے ملک کو پاکستان پر لے جا پائیں گے لیکن دفع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ دینی ادارہ, وہ دینی مدارس جس کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, خدا بخواستہ اگر ہمارے مدرسے بند ہوتے چلے گئے اور فرسوں مدرسے اپنے جگہ بند کیے گئے تھے, اگر اسی طریقے سے بند ہوتے رہے تو ہندوستان کی زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں کرے. کیونکہ یہی ہوتا ہے جو ہمیں مباحث کا راستہ سے نکال کر سچائی کی راستے پر چلانا سکھاتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کے ذریعے سے سرکار مسلمانوں کو پرشاسن کر رہی ہے. میں سرکار کو پورا ایک دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں, اگر آپ مسلمانوں کی اتنی ہمدردی آپ ریزرویشن نہیں دیتے, اگر مسلمانوں کی اتنی آپ ہمدردی وہ اپنے کیبنٹ منتری میں مسلمان کی رکھتی ہے, اپنے صدر میں مسلمان مکلی کی نہیں رکھتی ہے, لوک سبھا میں ایک بھی آپ مکلی نہیں ہے, راج سبھا میں ایک بھی آپ کی مکلی نہیں ہے. آپ نے میجورٹی طور پر 282 سیٹوں کے ذریعے سے لوک سبھا میں سیٹ وقت بھی پاس کر دیا گیا. جب آیا راج سبھا کے بعد بی جے پی کے پاس 115 سیٹ ہے, راشٹرپتی کے ذریعے سے 6 سیٹیں منظور کیا جاتا ہے, وہ ابھی پینڈنگ میں چل رہا ہے. اگر ہم کوشش کریں گے جیت و جہاد کریں گے جتنا بھی ہو سکے وقت دنیا کو بچانے کے لیے ہم جو کچھ ہو سکے ہم کوشش کریں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی محنت اور کوشش کامیابی لے کر آتی ہے, نکال کر لے کر آتی ہے, لیکن اگر ہم ہاتھ پر بیٹھے رہیں گے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے, آئے والے آپ دیکھتے ہی کہیں مسلمانوں کو ممنوع کر دی جاتی ہے, کہیں طلاق کے ذریعے سے مسلمانوں کو ساتھا جا رہا ہے, کہیں مسلمانوں کو مساجد کو توڑ دیا جا رہا ہے. اب نہ جانے کتنے ایسے قانون ہیں جو مسلمانوں کے لیے 1919 سے بالکل کام نہیں ہے. اس سارے قانون کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ہندوستان کے فرسٹ سٹیزن نہیں ہو بلکہ سیکنڈ سٹیزن ہو. اور ہم نے بتانا چاہتے ہیں کہ صدی کا خون ملا ہے ہندوستان کی زندگی میں کسی بھی حالت کا ہندوستان کو. ایک اور گزارش کروں گا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ لا یغفر حتى یغفر بیت صحیح. جہاں جہاں جتنے لوگ رہتے ہیں تمام لوگ کو شکایت ہے مودی میرے پر ظلم کرتا ہے, شاہ میرے پر ظلم کرتا ہے, یوگی میرے پر ظلم کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ مودی خود نہیں کہتا ہے, اللہ مجھ سے کہتا ہے. شاہ خود نہیں کہتے ہیں, اللہ مجھ سے کہتا ہے. اپنے آپ کو دیکھ لیجیے, عذاب ہو رہی ہے, آج مسلمان بھارت سے دور ہے, تھوڑے پیسے مسلمان کما رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, دین گناہوں میں ملوث ہے, اپنے آواز کو دیکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمالکم واعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوئے ویسے تمہارے اعمال ہوئے. اپنے اعمال کا جائزہ لے کر دیکھیں, جتنے لوگ رہتے ہیں سچ دل سے بتائیں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو آزاد اور خانہ بیٹھ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بلائے آپ اور لبے کہنے کھاتی ہے. آج ہمارا ہو رہی ہے نماز سے کیوں کرتے ہیں, ہمیں دین کی طرف بلایا جا رہا ہے, ہمیں کوئی مطلب نہیں. اگر کہیں پر کھانے کی بات ہو ہم جانے کے لیے تیار ہیں. آج سمجھنے کی ضرورت ہے, سب سے پہلے اپنے آپ دین سے جوڑے. چنگیز خان جب عراق کو بغداد کو فتح کیا تھا 40 لاکھ جوان 40 لاکھ 20 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا. اس کے بعد جب اعلان کیا کہ تم میں جو سب سے بڑا عالم ہے میرے سامنے آؤ, جتنے بیان کے سب پیچھے چلے گئے. میرے نوجوان میرے ایک نوجوان لڑکا چنگیز خان کے سامنے جاتا ہے تو چنگیز خان کہنے لگا کہ تم لوگوں کا حکمران ہو, تم ان لوگوں کا عالم ہو. اس نے کہنے لگا اے چنگیز خان, عالم وہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس علم کا گیان ہوتا ہے. کلمہ حق ان کا سلطان جائز, تو ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی آواز بلند کر دے, اس سے بڑا گیان ہے. جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی آواز بلند کر دے, اس سے بڑا گیان نہیں ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم مسلمان زمین کیوں ہو چکے ہو, بغداد میں تمہاری داشت ہوئی ہے, تم دیکھ میں جلے دریا میں اللہ قرآن کی ندیاں نہیں بہا ہے. اس لڑکے نے جو جواب دیا ہم سب کے لیے قیامت کا نشان ہے. اس لڑکے نے کہا چنگیز خان ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو دور کیا, قرآن کی تلاوت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا, لیکن یاد رکھ جس لیے مسلمان
ہوگی تو ختم ہوتی چلی جائے گی۔